دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم محمد خان نظامانی۔ آج جو میں نے ذائچہ بنایا ہے ایک مریضہ کا، طویل محنت کے بعد یہ میں نے ذائچہ کھینچا ہے۔ نمبر پہلے پہ جب میں نے یہ ذائچہ کھینچا تو ذائچے کو میں نے غور سے پڑھا۔ نقطہ جا کے قبض داخل خانے نمبر 6 پہ جو بیٹھا وہ بتاتا ہے کہ یہ مرض تو پرانا ہے، پہلے یہ مرض گرمی اور خشکی کا تھا، اب یہ مرض سردی اور تری میں تبدیل ہو چکا ہے، یعنی خون میں سرارت کر گیا ہے۔ بعد میں ہم نے ذائچے کو دیکھا، قبض داخل شکل ستارہ شمس کی ہے، اس کا خانہ 10واں بھی ستارہ شمس کا نصر الخارجہ جو ذائچے کے اندر موجود ہے، یعنی مریض نیم بے ہوشی کی حالت میں ہے۔ مریض نیم بے ہوشی کی حالت میں ہے۔ نقطہ یہ ذائچہ پڑھنے میں مجھے بڑا ٹائم لگا، 15 دن کا عرصہ لگا، 15 دن کا عرصہ، تقریباً 12 دن سے تو زیادہ، کبھی تھوڑا کبھی کم، لیکن 15 دن کا عرصہ۔ اس کے بعد میں نے جو محنت کی، میں نے کہا یہ محنت دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دوں، تاکہ جو ہمارے علماء رمل ہیں یا جو رمل سیکھنے والے ہیں وہ ان باتوں کو پیچیدہ باتوں کو سمجھیں۔ جب شکل آپ کی کسی بیمار کی ذائچے کی شکل داخل میں جا کے بیٹھے تو آتشی نقطہ موجود نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ مرض طوالت پکڑتا جا رہا ہے، مریض جلدی ٹھیک نہیں ہو رہا۔ تو آپ کو پھر ایسا کرنا پڑے گا کہ اس کی جو 11ویں شکل ہے وہ دیکھیں، طریق ستارہ شمس، عربی کی ایک میرے پاس موجود ٹرانسلیٹ کتاب ہے بطلیموس کی۔ بطلیموس کا قول ہے کہ جب ستارہ شمس میں برج سرطان سرارت کرے تو یہ تباہی کی نشانی ہے، لیکن ظاہر ہے ایک مریض کو دیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اور بیمار کو ٹھیک کرنے کے لیے اتنی محنت اور مشقت سے ذائچے کو پڑھنا، طویل عرصے تک ذائچے کو پڑھنا، ذائچے کو غور سے دیکھنا، کسی مطلب اور نتیجے کے بغیر تو بندہ نہیں رہ سکتا، لیکن جب مطلب اور نتیجے دیکھے تو تمام نتیجے معنی خیز نہیں نکلے تھے، کیونکہ مریض کو 3 مرتبہ ایسے چانس ملے تھے ادویات کے جن سے مریضہ ٹھیک ہو سکتی تھی، لیکن وہ چانس شاید مریض نے گنوا دیے۔ اب کیا کریں؟ تو ذائچے سے پوچھا گیا کہ اس کا آیا علاج کیا ہے؟ جب مریض اتنا مرض طوالت پکڑتا جا رہا ہے تو اس کا علاج تو بتائیں۔ تو ذائچے نے جو علاج بتایا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ذائچے کے اندر صاف لکھا ہے کہ اس کا علاج کشتہ تانبا سفید، کشتہ تانبا سفید کس چیز میں؟ سندھی میں اس کو کنڈیاری کہتے ہیں، اردو میں مکھڑی کہتے ہیں، سفید مکھڑی کے پھول۔ حکیم اتباع حضرات کو پتہ ہے کہ سفید مکھڑی کے اندر پھولوں میں کچھ تانبا کشتہ ہو جاتا ہے، کہتا ہے کسی اور چیز میں مت کریں، جل دھنیا، کاجی دچا، تیزابی جڑی بوٹی
یا کسی دھات میں اگر تانبے کا کشتہ کر کے مریض کو کھلا گیا تو مریض کے لیے جان لیوا ثابت ہوگا۔ یہ بھی ذائچے کے اندر آیا۔ اب مکھڑی کا پھول وہ بھی سفید، وہ مکھڑی انمول ہے، کب تک ملے گی یہ تو نصیب ہے، لیکن یہ ذائچہ 3 مہینے کا تو کوئی آسرا نہیں دیتا، البتہ 3 مہینے کے بعد شاید ہو سکتا ہے، کہتے 16 مہینے کے اندر تو مل جائے گی۔ ابھی 16 مہینے تو طویل عرصہ ہے، آیا وہ مریض کی کیا کنڈیشن ہوگی 16 مہینے کے بعد، کیونکہ جب ایک جڑی بوٹی اتنی طویل عرصے کے بعد ملے تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ مریض اس وقت ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ آیا ٹھیک ہوگا یا نہیں وہ تو نصیب کی بات ہے، لیکن 3 مہینے تو 3 مہینے کے بعد، اس لیے کہ اکتوبر کی موسم، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، اکتوبر کی موسم شروع ہوگی تو اس وقت مکھڑی کے پھول عام ہوتے ہیں، خصوصاً ہمارے سندھ کے علاقوں میں، باقی علاقوں کا تو مجھے پتہ نہیں ہے۔ علم رمل کا جو ذائچہ ہے وہ ظاہر ہے، پھر پوچھا گیا کہ کوئی ایسا علاج حل بتائیں جس سے فی الحال مریض کو کوئی ریلیف ملے، تو پتہ چلا تو جوائر مورا بنا کر مریض کو کھلائیں، کشتہ مرجان کے ساتھ عنبر مشک جو ہے، لیکن اس جوائر مورے میں خول جان ضرور شامل کریں، اور ساتھ میں شربت غادبان اور شربت پرسیاں غادبان کا شربت کٹھے ہی مل جاتا ہے، وہ بنا کر مریض کو پلائیں۔ عرق مکو، عرق بادیان، وہ تھوڑا تھوڑا، زیادہ نہیں، یہ وقتی طور پہ کوئی آرام دے سکتی ہیں تو یہ آپ پلائیں، کیونکہ دیکھیں ذائچے کو جب میں نے غور سے پڑھا، ذائچے کا نتیجے اخذ کیے، اتبۃ الخارجہ ذائچے کے اندر مجھے موجود نہیں، اگر موجود ہے تو خانے نمبر 4 میں اتبۃ الخارجہ کا عکس موجود ہے، یہ مطلب یہ بھی وبال میں ہے، اور خانے نمبر 4 میں اتبۃ الخارجہ کا عکس موجود ہے، یہ وبال میں ہے۔ اب 12ویں خانے میں جماعت بیٹھی ہے، یہ حبوط میں ہے۔ قبض الداخل خانے نمبر 6 میں، وہاں کوئی آبی نقطہ بھی نہیں ہے، وہاں کوئی جو نقطہ ہے خارجی وہ نہیں ہے، نقطہ بھی بست ہو گیا، چلتا نہیں ہے، آبی نقطہ نہ دائیں چل رہا ہے نہ بائیں، بادی نقطہ نہ دائیں چل رہا ہے نہ بائیں چل رہا ہے، کیونکہ نقطہ بست ہو گیا ہے، تو کنڈیشن تو خاصی گمبھیر اور خاصی مشکل اور خاصی طویل عرصے تک اس کی محنت درکار ہے۔ اب یہ تو نیچے کی دیگی ادویات جو ہیں، اس کے بنانے کی ترکیب، اس کی تیاری کس طرح سے بنائی جائے، وہ تو اس نے سارا بتا دیا ذائچے نے، اگر وہ میں بیان کروں تو شاید آدھا گھنٹہ اور بھی مجھے لگ جائے۔ تو باقی رہا سوال کہ کشتہ تانبا وہ سفید مکھڑی میں کب دستیاب ہوتی ہے، تو دوستو جو علم رمل کے ذائچے ہوتے ہیں وہ پڑھنے کے لیے کئی دن، کئی گھنٹے درکار ہوتے ہیں۔ کئی دوست سوال کرتے ہیں، گویا ان کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ علم رمل ہوتا کیا ہے، وہ تو سوال اس طرح سے یوں کرتے ہیں کہ 5 منٹ میں ہمیں جواب مل جائے۔
دنیا کے جتنے بھی سوالات ہیں، شادی کا ہو، رشتے کا ہو، بیماری کا ہو، اور اولاد کا ہو، نوکری کا ہو، تمام سوالوں کے جوابات علم رمل دیتا ہے، لیکن 5 منٹ میں کوئی غیب کا علم تھوڑی ہوئے، یہ تو بہت مغز ماری کرنی پڑتی ہے، پھر اس کا جواب ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ تو آپ دوستوں سے گزارش ہے، کوئی سوال کریں تو پہلے یہ سوچ لیں کہ سوال ہم کر رہے ہیں، کیونکہ غائب کوئی مجھے تو حیرت ہوتی ہے، غائب کا سوال بھی لوگ فونوں پہ پوچھتے ہیں۔ فون پہ کوئی غائب کا سوال پوچھا جاتا ہے، اگر پوچھا جاتا ہے تو اس کے لیے ٹائم اور وقت چاہیے، ٹائم اور وقت، یعنی بہت ٹائم چاہیے۔ ایک ذائچے کو شاید مجھے 10 دن تو لگے ہی ہوں گے اس ذائچے کو پڑھنے کے لیے، جس میں علاج نکالنے کے لیے، مریضہ کی حالت دیکھنے کے لیے، مریضہ کی غذا لکھنے کے لیے، مریضہ کے حکمہ کو دیکھنے کے لیے، تمام تر وجوہات دیکھ کر میں نے یہ ذائچہ ترتیب دیا۔ تو علم رمل اتنا آسان علم نہیں ہے، جو سیکھے گا۔ میں نے 42 سال 45 سال اپنی 60 سال کی عمر میں 12 سال سے یہ علم شروع کیا، اب تک بھی میں نہیں کہتا کہ مجھے اتنا عبور ہے۔ واللہ عالم، غیب کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، یہ دنیا کا علم ہے، جہاں تک ہے وہاں تک تو میں بتا رہا ہوں، جو ذائچہ بتائے گا وہی بتاؤں گا، اپنی باتیں من گھڑت باتیں اس میں شامل نہیں کرتا۔ کسی کو خوش ہونا نہ ہونا وہ تو علیحدہ بات ہے، یہ رمل کا سوالوں کا جواب ہے۔ جنات، سحر، جادو، تعویذات، جتنے بھی عملیات، وہ اس ذائچے کے اندر مکمل ان کا تفصیلاً جواب آتا ہے۔ آیا جنات، تعویذات، سحر، مکر، فریب، دھوکہ، کاروبار، لین دین، زمینداری، سفر، بیرونی سفر، دنیا میں سیاسی سوالاتوں کے جوابات تمام آتے ہیں، لیکن جواب دینے کے لیے ٹائم چاہیے، یہاں تو صبر کسی کو بھی نہیں ہے۔ تو میرا یہ پیشہ تو نہیں ہے، لیکن میرا شوق ضرور ہے، میری پیشن گوئیاں آپ نے پہلے بھی دیکھی ہوں گی۔ تو الحمدللہ میں حکیم محمد خان نظامانی، میرا واٹس اپ نمبر ہے 030027600725۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، کیونکہ آخر میں آپ کو کچھ باتیں ایسی بھی ہوں گی جو علماء رمل کے شوقین ہیں وہ تو ضرور دیکھیں، کیونکہ ان کو آخر میں سمجھاؤں گا۔ بیٹے یہاں 4 مرتبے نقی الخد بیٹھیے، آپ کو سمجھ میں آیا؟ شمس برج سرطان میں سراریت کر رہا ہے، یہ آپ کو سمجھ میں آیا؟ یہ باتیں جو ہیں یہ سمجھنے کی ہیں، یہ باتیں لکھنے کی ہیں۔ ہماری پوائنٹوں کو لکھو گے تو آپ علماء رمل بھی بن سکتے ہو، یہ بادشاہی علم ہے۔ میں اس پہ تفصیل بریفنگ دیتا رہوں گا۔ السلام علیکم۔